بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہماری اور ہم سے وابستہ ہر رشتے کی حفاظت فرمائے اور ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لہب کی لونڈی حضرت صوبیہ کا دودھ نوش فرمایا، پھر اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے دودھ سے سیراب ہوتے رہے۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا آپ کو اپنے ساتھ لے گئیں اور اپنے قبیلے میں رکھ کر آپ کو دودھ پلاتی رہیں، اور انہی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ پینے کا زمانہ گزرا۔ شرفائے عرب کی یہ عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گرد و نواح دیہاتوں میں بھیج دیتے۔ دیہات کی صاف ستھری آب و ہوا میں بچوں کی تندرستی اور جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی اور وہ خالص اور وسیع عربی زبان سیکھ جاتے، کیونکہ شہر کی زبان باہر کے آدمیوں کے میل جول سے خالص اور فصیح و بلیغ زبان نہیں رہا کرتی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے، میں بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی۔ اس سال عرب میں بہت سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ میری گود میں ایک بچہ تھا، مگر فکر و فاقہ کی وجہ سے میری چھاتیوں میں اتنا دودھ نہیں تھا کہ وہ بچہ دودھ پی لیتا۔ رات بھر وہ بچہ بھوک سے تڑپتا اور روتا بلبلاتا، اور ہم سب اس کی دلجوئی اور دلداری کے لیے تمام رات بیٹھ کر گزارتے۔ ایک اونٹنی بھی ہمارے پاس تھی، مگر اس کو بھی دودھ نہ تھا۔ مکہ مکرمہ کے سفر میں جس خچر پر سوار تھی وہ بھی اس قدر لاغر تھا کہ قافلہ والوں کے ساتھ چل نہ سکتا تھا۔ میرے ہمراہی بھی اس سے تنگ آ چکے تھے۔ بڑی مشکلوں سے یہ سفر طے ہوا۔ جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو جو عورت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتی اور یہ سنتی کہ یہ یتیم ہیں تو کوئی عورت آپ کو لینے کے لیے تیار نہ تھی، کیونکہ یہ بچے کی یتیم ہونے کی وجہ سے زیادہ انعام و اکرام ملنے کی امید نہ تھی۔ ادھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی قسمت کا ستارہ ثریا سے زیادہ بلند اور چاند سے زیادہ روشن تھا۔ ان کے دودھ کی کمی ان کے لیے رحمت کی ذاتی کا باعث بن گئی، کیونکہ دودھ کو کم دیکھ کر کسی نے بھی آپ کو اپنا بچہ دینا گوارا نہ کیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر حارث بن عبدالعزیز سے کہا، یہ تو اچھا معلوم نہیں ہوتا کہ میں خالی ہاتھ واپس چلی جاؤں، اس سے تو بہتر یہی ہے کہ میں اس یتیم بچے کو لے لوں۔ چلو، شوہر نے اس کو منظور کر لیا، اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا اس در یتیم کو لے کر آئیں، جس سے صرف حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا اور حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں نہیں بلکہ کائنات عالم کے مشرق و مغرب میں اجالا ہونے والا تھا۔ یہ خداوند قدس کا فضل عظیم تھا کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کی سوئی ہوئی قسمت بیدار ہو گئی اور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آغوش میں آ گئے۔ اپنے خیمے میں لا کر جب دودھ پلانے بیٹھی تو باران رحمت کی طرح برکات نبوت کا ظہور شروع ہو گیا۔ خدا کی شان دیکھیے، حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے مبارک پستان میں اس قدر دودھ اترا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اور ان کے رضائی بھائی نے بھی خوب شکم سیر ہو کر دودھ پیا اور دونوں آرام سے سو گئے۔ ادھر اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن بھی دودھ سے بھر گئے تھے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر نے اس کا دودھ دوہا اور میاں بیوی دونوں نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا، اور دونوں شکم سیر ہو کر رات بھر سکھ اور چین کی نیند سو گئے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کا شوہر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ برکتیں دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا، اے حلیمہ، تم بڑا مبارک بچہ لائی ہو۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ بچہ نہایت بابرکت بچہ ہے اور خدا کی رحمت بن کر ہم کو ملا ہے، اور مجھے یہی توقع ہے
کہ اب ہمارا گھر خیر و برکت سے بھر جائے گا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اس کے بعد ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر مکہ مکرمہ سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے تو میرا وہی خچر اب اس قدر تیز چلنے لگا کہ کسی کی سواری اس کے گرد کو نہیں پہنچتی۔ قافلہ کی عورتیں حیران ہو کر مجھ سے کہنے لگیں، اے حلیمہ، کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم سوار ہو کر آئی تھی یا کوئی دوسرا تیز رفتار خچر تم نے خرید لیا ہے؟ الغرض ہم اپنے گھر پہنچے، وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا، تمام جانوروں کے تھنوں میں دودھ خشک ہو چکا تھا، لیکن میرے گھر میں قدم رکھتے ہی میری بکریوں کے دودھ تھن سے بھر گئے۔ اب روزانہ میری بکریاں جب چراگاہ سے واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے، حالانکہ پوری بستی میں اور کسی کو اپنے جانوروں کا ایک قطرہ دودھ نہیں ملتا تھا۔ میرے قبیلے والوں نے اپنے چرواہوں سے کہا، تم لوگ بھی اپنے جانوروں کو اسی جگہ چراؤ جہاں پر حلیمہ رضی اللہ عنہا کے جانور چرتے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ اسی چراگاہ میں اپنے مویشی چرانے لگے جہاں بکریاں چرتی تھیں، مگر یہاں تو چراگاہ اور جنگل کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ یہ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برکات نبوت کا فیض تھا، جس کو میں اور میرے شور کے سوا میری قوم کا کوئی بھی شخص نہیں سمجھ سکتا تھا۔ الغرض اسی طرح ہر دم ہر قدم پر ہم برابر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے آپ کا دودھ چھڑا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تندرستی اور نشو و نما کا حال دوسرے بچوں سے اتنا اچھا تھا کہ 2 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب اچھے بڑے معلوم ہونے لگے۔ ہم دستور کے مطابق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی والدہ کے پاس لائے اور انہوں نے حسب توفیق ہم کو انعام و اکرام سے نوازا۔ گو قاعدے کے مطابق اب ہمیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس رکھنے کا کوئی حق نہیں تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات نبوت کی وجہ سے ایک لمحے کے لیے بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی گوارا نہیں سمجھتے تھے۔ عجیب اتفاق تھا کہ اس سال مکہ مکرمہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی، چنانچہ ہم نے اسی وبائی بیماری کا بہانہ بنا کر بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کو رضامند کر لیا اور ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس اپنے گھر لائے اور پھر ہمارا مکان رحمتوں اور برکتوں کی کان بن گیا اور آپ ہمارے پاس نہایت خوش و خرم ہو کر رہنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ بڑے ہو گئے تو گھر سے باہر نکلتے اور دوسرے لڑکوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے، مگر خود ہمیشہ ہر قسم کے کھیل کود سے علیحدہ رہتے۔ ایک روز مجھ سے کہنے لگے، اماں جان، میرے دوسرے بہن بھائی نظر نہیں آتے، یہ لوگ ہمیشہ صبح کو اٹھ کر کہاں چلے جاتے ہیں؟ میں نے کہا، بیٹا، یہ لوگ بکریاں چرانے چلے جاتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، مادر مہربان، آپ مجھے بھی میرے بھائی بہنوں کے ساتھ بھیجا کیجیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصرار سے مجبور ہو کر آپ کو حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بچوں کے ساتھ چراگاہ جانے کی اجازت دے دی اور آپ روزانہ جہاں حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کی بکریاں چرتیں وہاں تشریف لے جاتے اور بکریاں چراگاہوں میں لے جا کر ان کی دیکھ بھال کرنا، جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور رسولوں کی سنت ہے۔ آپ نے اپنے عمل سے بچپن میں ہی اپنی خصلت نبوت کا اظہار فرما دیا۔ میرے ہاتھوں سے میرے ہونٹوں سے خوشبو جاتی نہیں، میرے ہاتھوں سے میرے ہونٹوں سے خوشبو جاتی نہیں، میں نے اس میں محمد کو لکھا بہت ہے، چوما بہت ہے۔